اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ شخص جو ہے کامیاب و کامران ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کو انسان قبول کرے، اور جو دین اسلام کو جب انسان نے قبول کر لیا تو اس کے تین اہم رکن ہیں: توحید، رسالت اور ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یقیناً جب انسان جو ہے دین اسلام کو قبول کر لے گا تو اب اس میں ایک چیز جو شامل حال ہے وہ ہے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یقیناً جب انسان اطاعت کرے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ کہیں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اب یہاں پر آ کر لوگوں نے جو ہے، مفسرین نے آ کر کہا کہ صاحبان امر جو ہے ہر حاکم ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا سوچ لے کہ آیا یہ اولو الامر عام انسان ہو سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اللہ کی اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہا ہے۔ اب یہ اولی الامر منکم جو پروردگار عالم نے کہا ہے، یقیناً یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو عصمت کے درجے پر فائز ہو، جس سے غلطی کا، اشتباہ کا شائبہ نہ ہو۔ یقیناً رسول کے بعد فوراً جو ہے کلمہ اطیعوا بھی استعمال نہیں کیا گیا، اولی الامر کہا گیا ہے۔ اگر اولی الامر سے ہم ہر حاکم کو مان لیں تو ہر جو مرد جو ہے وہ لازم آئے گا، تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ اولی الامر جو ہیں وہ افراد ہیں کہ جو معصوم ہیں، یعنی جو رسول کے سچے جانشین ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے واضح الفاظ میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے من اطاع علیا فقد اطاعنی، کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اطاعت پروردگار عالم، اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه